آج مسلم لیگ نون جو ہے اس کی مرکز میں حکومت ہے اور حکومت کے وزراء کہتے ہیں کہ جی آزاد کشمیر میں بیرونی مداخلت ہو رہی ہے۔ یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بیرونی مداخلت کا جو نیریٹو ہے یہ کس نے شروع کیا، کیونکہ کچھ جماعتیں جو ہیں وہ بڑے آرام سے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ بڑی خوش ہو رہی ہیں، ان کا خیال ہے کہ شاید ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ آج میں آپ کو ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ یہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے آزاد کشمیر میں جب عوامی حقوق کی تحریک شروع ہوئی تو کہا کہ یہ سارے انڈین ایجنٹ ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت آزاد کشمیر میں انریسٹ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے بیرونی طاقتیں ہیں، اس انریسٹ کا آغاز جو ہے وہ 5 اگست 2019 سے ہوا تھا، جب عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم اور راجہ فاروق حیدر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے۔ اور آج میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ 5 اگست 2019 کو جب بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا ان کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 370 اور 35A، بھارت نے جب یہ سسپینڈ کیا تو اس وقت پاکستان کے ارباب اختیار آن بورڈ تھے، بیک ڈور چینل سے بات چیت چل رہی تھی۔ اور جب 5 اگست 2019 کو جو بھارت کا ایک بہت ہی انٹرنیشنل لاء کے خلاف کیا جانے والا یہ ایکشن ہوا تو پاکستان میں بھی اس کی مذمت کی گئی، آزاد کشمیر میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ آج کل آپ کو بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ او بھائی جب وہ 5 اگست 2019 ہوا تھا تو اس وقت یہ کہاں تھے سارے کشمیری، یہ کیوں نہیں بولے؟ یہ بھی میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ 5 اگست 2019 کو محترم جناب راجہ فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے، اور آج نہیں تو کل راجہ صاحب کو بتانا پڑے گا کہ 5 اگست کے اقدام سے پہلے ان کو کس نے بتایا تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے اور انہوں نے اس پر کوئی بات نہیں کی۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ 5 اگست 2019 کو میرا کالم چھپا ہوا ہے روزنامہ جنگ میں۔ 5 اگست 2019 کو میں نے لکھا تھا کہ یہاں پہ کچھ ہونے والا ہے کشمیر پہ۔ مجھے پتا تھا تو راجہ فاروق حیدر صاحب آپ کو نہیں تھا پتا؟ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ پتا تھا، شاید آپ ہی نے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر بات کی تھی جو ہم تک پہنچی تھی۔ تو اس پر 5 اگست 2019 کے اقدام پر آزاد کشمیر میں مظاہرے شروع ہوئے۔ یہی نوجوان جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ہمارے حقوق دو، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم بھارت کے اس غاصبانہ اقدام کے خلاف ہم لائن آف کنٹرول کی طرف لانگ مارچ کریں گے۔ اب میں آپ کو ڈیٹ بتاتا ہوں، ڈیٹ کیا تھی؟ 5 اگست 2019 کے اقدام کے خلاف جو پہلا لانگ مارچ اناؤنس ہوا وہ ہوا جی یہی راولہ کوٹ میں۔ راولہ کوٹ میں احتجاج ہوا اور پھر اس کے بعد اعلان ہوا کہ اب ہم تتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ کی طرف جائیں گے اور وہاں سے ہم یہ جو خونی لکیر ہے LOC اس کو کراس کریں گے، اور اس خونی لکیر کو کراس کرنے کی کوششیں پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ وہ دانشور، تجزیہ نگار، ویلاگر جو کشمیریوں کو تانے دیتے ہیں نا کہ تم لوگ پہلے کدھر سوئے ہوئے تھے، ان کو چاہیے ذرا تھوڑی ہسٹری پڑھ لیں۔ اس LOC کو جو پہلے سیز فائر لائن تھی، کشمیریوں نے کبھی اس کو تسلیم نہیں کیا۔ خود یہ راجہ فاروق حیدر صاحب کے جو والد صاحب تھے وہ اس تحریک میں شامل تھے چودھری غلام باز کے ساتھ، جس نے کہ 1958 میں اس خونی لکیر کو عبور کرنے کا اعلان کیا تھا اور پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو جناب جب یہ 7 ستمبر 2019 کو راولہ کوٹ سے لانگ مارچ شروع ہوا تو اس کو تتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ کی طرف جانے سے روکنے کے لیے راجہ فاروق حیدر صاحب کی حکومت نے طاقت کا استعمال کیا، شیلنگ کی، فائرنگ کی، بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ پھر اس کے بعد مظفر آباد میں 23 ستمبر 2019 کو بہت سی جو جماعتیں ہیں اکٹھی ہوئیں، بہت سے قوم پرست جماعتیں ہیں، بہت سی نوجوانوں کی تنظیمیں، اسٹوڈنٹس کی تنظیمیں اکٹھی ہوئیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس اقدام کے خلاف اب اسمبلی کی طرف لانگ مارچ کریں گے۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ ان کو LOC کی طرف تو جانے نہیں دے رہے تھے، انہوں نے کہا ہم اسمبلی کی طرف جائیں گے۔ وہ اسمبلی کی طرف انہوں نے جانے کی کوشش کی
کیونکہ ایک ریزینٹمنٹ تھی. لوگ کہہ رہے تھے یہ ہو کیا گیا ہے, پاکستان جو ہے وہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے, وزیر اعظم پاکستان صرف مذمتی بیانات دے رہا ہے. تو کشمیریوں میں ایک ریزینٹمنٹ تھی, غصہ تھا. بجائے کہ آپ غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں, آپ ان کو ڈنڈے سے, گولی سے, آنسو گیس کی شیلنگ سے ان کو آپ خاموش کروانے کی کوشش کریں کہ بھارت کے خلاف مظاہرے نہ کرو. تو جو 23 ستمبر 2019 کو جو مظفر آباد میں مظاہرہ ہوا تھا اس پہ بھی شیلنگ ہوئی. راجہ فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم تھے اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے اور ایک کشمیری وہاں پر بھی شہید ہوا.